ہم تو عربی نہیں جانتے، عربوں کو کیا ہوا ہے؟ کیا وہ اثر پذیر ہوتے ہیں قرآن سے؟ حالانکہ ان کی تو مادری زبان ہے۔ اگر وہ اثر پذیر ہوتے قرآن سے اور ان پر قرآن کی تاثیر کو رنگ دکھاتی تو آج یہ حال ہوتا، یہ بیڑا غرق ہو رہا ہوتا عالم عرب کا۔ پورا شمالی افریقہ کا ساحل جو ہے مسلمان ممالک بدترین مغربیت کا شکار، بدترین۔ کہیں اسلام، وہ سعودی عرب میں عمرہ اور حج کی جو ہے چلت پھرت اس کا اسلام ہے، باقی اور کا اسلام کہاں ہے؟ عربوں پر اثر نہیں ہو رہا قرآن کا، تو کیا وجہ ہے؟ کیا واقعی وہ حجاب اللہ نے ہمارے اور قرآن کے مابین کھڑا کر دیا جس کا ان آیات میں ذکر ہے؟ جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا۔ اور وہ جو کہتے تھے کہ وبیننا وبینک حجاب، یہ حجاب ہیں، ذرا گنیے وہ حجاب کون کون سے ہیں۔ میں نے غور کیا تو مجھے نظر آیا کہ سب سے بڑا حجاب جو ہے irrelevance کا ہے۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں، برا نہ مانیے میں کچھ ننگی باتیں ننگے الفاظ میں کچھ کہوں گا، کہ ہم سے کیا تعلق اس کا؟ This Quran is not relevant to us۔ کیوں؟ مکی قرآن کا تجزیہ کیجئے، اس میں سب سے زیادہ مباحث ہیں ایمان کے۔ بھئی ہم تو مانتے ہیں پہلے ہی سے، تو ہم سے تو متعلق نہیں ہے بحث، وہ تو ہم سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، تو ہم سے تو وہ ساری بحثیں جو ہیں irrelevant ہو گئی، لمبی سے لمبی بحثیں چلی جا رہی ہیں، بعث بعد الموت پر، اللہ کی توحید پر، شرک کی نفی پر، اللہ کی قدرت کے مظاہر۔ معلوم ہوا کہ ہمارے لیے ان کا کوئی ریلیونس نہیں۔ اور آگے چلیے، شرک کی بات ہو رہی، ہم تو موحد ہیں، ہمارے تو کوئی بت نہیں، نہ لات نہ عزا نہ منات نہ کچھ بھی نہیں، ہم تو نہیں پوچھتے کسی کو۔ تو یہ ساری بحثیں ہم سے لا تعلق ہو گئیں، یہ ساری رد و قضا، یہ بحث و تبحیث، یہ ساری گفت و شنید becomes irrelevant to us۔ پھر سب سے بڑا مضمون بار 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 قصص النبیین، انباء الرسل، بھائی پچھلی اساطیر الاولین ہے، کہانیاں ہیں، اور کیا ہے؟ اب نہ کوئی نبی ہے نہ آئے گا، نہ کوئی رسول ہے نہ آئے گا۔ پریکٹیکل ریلیونس ختم ہو گیا کہ نہیں؟ یہ ہے میرا تجزیہ۔ اور اس حجاب کو دور کرنے کے لیے جس شعور کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ پہلا شعور یہ کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ایک عقیدہ ہے، ڈوگما ہے، ایک ریشیل کریڈ ہے، ایک متوارث عقیدہ ہے، ہمارے دلوں میں ایمان جاگوزی نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہمارے پاس ایمان ہے وہی حماقت ہے جو کی تھی بدوؤں نے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ جب تک یہ ہمارا زوم ختم نہیں ہوگا کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں، ان ساری بحثوں سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں۔ اساطیر الاولین، میں لفظ بھی بڑا سخت استعمال کر رہا ہوں، جو کفار کہتے تھے اساطیر الاولین، ہمارے لیے بالفعل پریکٹیکلی وہ ساری بحثیں جو ہیں اساطیر الاولین کے درجے میں ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ان اعتبارات سے غور کیجئے کہ ہمارا جو قرآن مجید کے ساتھ متعلق ہونے کا تصور ہے وہ ان حجابات کی وجہ سے ختم۔ قرآن ہم سے متعلق ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کہیں پر نماز کا ذکر آ گیا، کہیں روزے کا ذکر آ گیا، کہیں کچھ اخلاقی تعلیم، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اس کا تعلق ہم سے ہے۔ یہ ٹوٹل قرآن کا کتنا حصہ ہوگا؟ آگے چلیے، یہ تو میں نے مکی قرآن کا تجزیہ کیا، مدنی قرآن، مدنی جنت ہے، مدنی جنت میں آئیے
کتنی بڑی بحث ہے، کتنی بڑی بحث ہے، کتنی بڑی بحث ہے منافقین کے بارے میں۔ ہمارا احساس کیا ہوتا ہے؟ ہم سے کیا سروکار اس کا، اب کوئی منافق تھوڑا ہی ہے، وہ تھے ان سے بات ہو رہی ہے، کوئی سروکار نہیں ان سے۔ ہمارا دل کبھی لرزتا نہیں ہے، ہمارے رونگٹے کبھی کھڑے نہیں ہوتے ہیں، کیسے ہو جائیں؟ جو وحید آ رہی وہ ان کے لیے ہے بابا، ہمارے لیے کہاں؟ ہم سے کیا تعلق؟ سروکار کیا ہمارا؟ ہم سے نفاق کا کیا تعلق؟ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نفاق وہ شے ہے ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن، اس کے بارے میں، اپنے بارے میں اندیشہ ہوتا ہے نفاق کا صرف مومن کو، اور اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق۔ اس بات کو بیان کرنے میں مجھے یاد آیا، میں وہ غالب کا شعر جو ہے بیان کیا کرتا ہوں کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رازن کو، جس کے پاس ایمان کی پونجی ہے ہی نہیں اسے کاہے کا ڈر کہ کوئی ڈاکو آ کے ڈاکہ مارے گا، پونجی کوئی نہیں، پاؤں پھیلا کر سوئے گا۔ جس کے پاس کوئی تھوڑی بہت پونجی ہے اسے ڈر ہے ڈاکے کا، تو جو صاحب ایمان ہوگا اسے خوف ہوگا نفاق کا، اور جو منافق ہے اسے کیا خوف؟ پاؤں پھیلا کر سوئے وہ، اور ہم سوتے ہیں۔ سورہ نساء پڑھ جائیے پوری، سورہ توبہ پڑھ جائیے، کلائمیکس ہے جو نفاق کے موضوع پر، سورہ منافقون پڑھ جائیے، لیکن ہمیں کسی مرحلے پر یہ محسوس نہیں ہو سکتا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق ہے۔ حجاب طاری کر لیا ہے، ہم سے کیا سروکار اس کا؟ جبکہ کیفیت یہ ہے عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو یہ عمر ہوتے۔ عمر جس راستے سے جاتا ہے شیطان اس سے قدمی کترا کر دوسرے راستے کو نکل جاتا ہے، اور ہر نبی کے امتیوں میں محدث ہوتے تھے جن سے اللہ بات کرتا تھا، میری امت کا محدث عمر ہے، اور وہ عمر یہ کہہ رہا ہے انشدو کا باللہ یا حذیفہ، اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہیں میرا نام تو ان منافقوں کی فہرست میں نہیں تھا جو حضور نے تمہیں بتائی تھی؟ یہ ہے وہ چیز۔ اگر اس سے اپنے آپ کو محفوظ اور معمون اور مسئون اور بالکل بری اور پاک اور عرفہ اور اعلیٰ اور منزہ نہ سمجھے تو پھر ہمیں ان آیتوں سے بھی کچھ ملے گا، کچھ فائدہ ہوگا، کچھ ہمارے جو ہے زنگ دھلیں گے، کچھ میل جو ہے وہ صاف ہوں گے، لیکن جب سروکاری نہیں، تعلق ہی نہیں۔ اب آئیے مدنی جنتوں کی کہ بہت بڑے بڑے میوے، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اب یہ ساری چیزیں تو فرض کفایہ ہیں۔ چھٹی کہاں تعلق رہے؟ فرض عین تو نماز ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں، فرض عین روزہ ہے، ہم رکھے، ہم نے پورے رکھے، 29 رکھے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو خاص وقت کی تاریخ کہہ لیں، ان کو فرض کفایہ کہہ لیں، جہاد کو لازم تو نہیں، وہ حصہ بھی ہم سے منقطع ہے، کوئی تعلق ہی نہیں۔ پڑھ جائیں گے پوری سورہ، سب پڑھ جائیں گے، لیکن مجال ہے کہ ذرا سا انٹروسپیکشن ہو، ذرا سا انسان اپنے اندر جو ہے درو بینی سے کام، لیکن میں کہاں کھڑا ہوں؟ غالباً شیخ سعدی کا شعر ہے یہ کہ جان جملہ علم ہا این است و این تابع دانی من کیم در یوم دین، کل علم کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ قیامت کے دن تم کہاں کھڑے ہوگے، منافقوں کی فہرست میں ہوگے یا مومنوں کی فہرست میں ہوگے۔ تابعدانی من کیم در یوم دین۔ سورہ صف پوری پڑھ گئے، کوئی ارتعاش تک نہیں ہے ہمارے اعصاب کے اوپر، کوئی فکر نہیں، کیا ہے یہ چیزیں ہیں، یہ فرض کفایہ ہے، اس کا کوئی تعلق ہر مسلمان کی زندگی سے نہیں ہے۔ مدنی قرآن میں اگر کوئی شے ذرا سی ہم سے متعلق نظر آتی ہے تو وہ عبادات ہیں، کچھ احکام حرام حلال کے، سور نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، ریلیونٹ ہے چیزیں، بس۔ پھر کہوں گا کہ ان کا حساب لگائیے مدنی صورتوں کا کتنا حصہ ہوگا جو ان چیزوں سے مشترک،
پوری پوری صورتیں چلی گئی ہیں. 4 رکوعوں کی صورت سورہ حدید، نماز کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے ہی نہیں، ذکر ہی نہیں کہیں. کس چیز کی اہمیت ہے؟ واٹ از واٹ؟ کس شے کی تقدیم ہے، کس کی تاخیر ہے، کون زیادہ اہم ہے، کون کم اہم ہے، کون اولیت کی حامل ہے، کون ثانویت کے درجے میں ہے، یہ اگر فکر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے ان چیزوں سے ہمارا تعلق